السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں اس توفیق پر، سعادت پر جو آج نصیب ہوئی ہے ہمارے، اور اس مرکز رائے ونڈ کے اندر مسجد اثنا عشری میں مومنین کرام، علماء کرام کا یہ خوبصورت اجتماع اور ہر سلسلے کی نمائندگی اہل سنت کے اکابرین، جماعت اسلامی کے مندوبین، منہاج القرآن تحریک سے تعلق رکھنے والے عزیزان، اور اسی طرح تبلیغی مرکز سے تشریف لائے ہوئے، اور جس طرح ہمارے برادر بزرگوار حجت الاسلام والمسلمین شیخ جواد نجفی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ قرب و جوار کے مختلف علاقوں سے، گاؤں سے تشریف لائے ہیں بہت سارے نمائندگان، اور یہ وحدت کا خوبصورت گلدستہ سجایا ہے، اور ہمیں بھی کافی عرصے کے بعد، لگ بھگ شاید 8-10 سال ہو گئے ہیں مجھے اس مرکز میں، پہلے آیا تھا 1-2 دفعہ آیا، اور پھر آج یہ سعادت نصیب ہوئی ہے۔ ہر چند نجفی صاحب اکثر تشریف لاتے ہیں جامعہ میں، ان کی تو زیارت ہو جاتی ہے، لیکن میں محروم تھا آپ لوگوں کی زیارت سے، اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ہمارے نصیب فرمائی ہے۔ آپ نے بانی محترم شیخ نجفی صاحب سے بھی مناسبت سن لی ہے اور آپ کے ذہن میں ہے، انہوں نے آپ کو بھی دعوت دی، ہمیں بھی سعادت کا موقع دیا، شرف یابی کا یہاں پر، اور سب سے بڑھ کر تفصیل کے ساتھ جناب قبلہ حافظ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے مناسبت بیان کر دی ہے کہ ہم کیوں یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ بہت احسن طریقے سے انہوں نے شہید کی موت کا فلسفہ جو ہمارا شعار تھا اس کو تطبیق کر کے آج کی مناسبت اور آج کے حالات پر انہوں نے بیان فرما دیا ہے کہ آج دنیا اسلام پوری ایک بڑے بحران سے گزر رہی ہے، اور اس کے اندر مصائب ہیں، سختیاں ہیں، ظلم ہے، ستم ہے، قتل و غارت ہے، پابندیاں ہیں، محاصرہ ہے، اور ایک طرف سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور دوسری طرف سے خاموشی ہے، خصوصاً مسلمان ممالک کے حکمرانوں کی جانب سے، سربراہوں کی جانب سے، سرکردہ لوگوں کی جانب سے، مذہبی قیادت کی جانب سے، سیاسی قیادت کی جانب سے ایک خاموشی و سکوت ہے، لیکن عوام کے اندر جوش ہے، ولولہ ہے، جذبہ ہے، ظلم سے نفرت ہے، مظلوم کی حمایت ہے، اور مظلوم کے لیے آنکھوں میں آنسو ہے، دل میں تڑپ ہے، اور دل کے اندر امنگ ہے کہ آج جو کچھ بھی حالات پیدا ہوئے ہیں، ان حالات کے اندر 2 پہلو ہیں۔ رہبر شہید حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی قدس سرہ الشریف نے ایک موضوع بڑا اہم بیان کیا ہے، خود انہوں نے اپنی حیات مبارک میں اس کو کافی تفصیل سے بیان کیا ہے، کچھ اور محققین نے بھی اسے بیان کیا ہے، اور ہم نے بھی طالب علمانہ حد تک پاکستان میں اردو بولنے والوں کے لیے بھی کوشش کی ہے، طالب علمانہ کوشش، اور وہ یہ ہے کہ رہبر شہید نے کربلا کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ کربلا میں ہماری مجالس میں صرف ایک پہلو ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ مصائب کا، مشکل کا، سختی کا پہلو یا ظلم و ستم کا پہلو بیان کیا جاتا ہے،
رہبر شہید نے فرمایا کہ اس کے اندر اور بھی چند پہلو ہیں، جن میں سے ایک عبرت کا پہلو ہے، اور دوسرا کربلا کے اندر خواص کا کردار بیان کیا۔ رہبر شہید نے یہ دو پہلو معمولاً ذکر کربلا میں، مجالس عاشورہ میں، محرم میں بیان نہیں ہوتے، لیکن رہبر شہید نے ان دونوں پہلوؤں کو تسلی کے ساتھ، تشفی کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ان کا یہ فرمانا تھا کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، سختی آتی ہے، اس کے اندر موجود موقع بھی ہوتا ہے، فرصت بھی موجود ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس طرح علماء کرام نے ذکر فرمایا ہے آیات قرآن کی تفسیر میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات بھی ہیں قرآن کریم میں کہ اللہ کا غضب بھی اگر ہو تو اس کے اندر رحمت ضرور ہوتی ہے۔ بالکل غضب بغیر رحمت کے اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوتا۔ کسی پر بھی جب غضب نازل ہوتا ہے اس کے اندر رحمت بھی چھپی ہوتی ہے، اس کے اندر رحمت کا بھی ایک پہلو موجود ہوتا ہے، پنہان ہوتا ہے، اور اس رحمت کے پہلو کو بھی ملاحظہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو بحران آج موجود ہے اس وقت، اس کے اندر ایک بڑا پہلو عمدہ فرصت کا ہے کہ مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے، علماء کے لیے، امت اسلامیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ فرصت بھی سختی میں لپیٹ کر فرصت بھی پیش کی ہے۔ روایات میں ہے کہ یہ دونوں فریقین کی روایات میں ہے، سنی کتابوں میں بھی ہے اور شیعہ کتابوں میں بھی ہے کہ الجنت حفت بالمکارہ، کہ جنت اللہ نے سختیوں میں لپیٹ دی ہے، سختیوں کے اندر لپٹی ہوئی ہے۔ وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کی پیکنگ اللہ نے شہوتوں کے ذریعے کی ہے۔ یعنی جہنم کی پیکنگ بہت اچھی ہے لیکن اندر اس کے جہنم ہے، اور جنت کی پیکنگ سخت ہے، دشوار ہے، لیکن اندر اس کے جنت ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے، انسان کی ربوبیت، انسان کی پرورش، انسان کی تربیت، انسان کی نشو و نما کا قانون اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ رب خود بنا ہے اللہ، کسی دوسرے کو اختیار ربوبیت اللہ نے عطا نہیں کیا۔ اور ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ نشو و نما کے جتنے بھی وسائل ہیں، جتنے اسباب ہیں، جتنے مواقع ہیں، وہ تمام کے تمام ہر نسل کو خدا عطا کرے۔ ایک نسل کو تربیت کے مواقع عطا کرے، دوسری کو نہ عطا کرے، تو یہ انصاف کے مطابق نہیں ہے۔ اور اللہ کا فرمانا ہے کہ لیس بظلام للعبید، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، نا انصافی نہیں کرتا، بے عدالتی نہیں کرتا، حق تلفی کسی کی بھی نہیں کرتا۔ قرآن کی متعدد آیات ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور اگر ہم یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ نے ایک نسل کو اسباب دیے، دوسری کو نہیں دیے، ایک نسل کو وسائل دیے، دوسری کو نہیں دیے، ایک نسل کو مواقع دیے، دوسری کو نہیں دیے، ایک نسل کو فرصتیں دی، دوسری کو نہیں دیں، تو یہ عدالت الہی پہ سوال اٹھ جاتا ہے۔ اور وہ مسلمات میں سے ہے، دلیل قرآنی اس کے اوپر گواہ ہے، دلیل سنت اس کے اوپر گواہ ہے، اور دلیل عقلی اس کے اوپر گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کے ساتھ، کسی قوم اور نسل کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جاتی۔ اور ان قوانین ربوبیت میں سے ایک فرصتیں ہیں، فرصتیں اللہ سب کو عطا کرتا ہے، برابر فرصتیں۔ فرصت اردو زبان میں آپ کہتے ہیں فراغت کو، کہتے ہیں میرے پاس فرصت ہے، ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس فرصت نہیں ہے۔ اچھا ترجمہ کیا آغا صاحب نے، ویلا۔ فرصت کہتے ہیں ہم ویلا، فارغ آدمی ہیں، کہ کوئی کام نہیں ہے تو فرصت ہے، اگر کوئی مصروفیت ہے تو کہتے ہیں فرصت نہیں ہے۔ یہ اردو میں، اردو اور پنجابی میں یہ فرصت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اردو والوں کو حق بنتا ہے، جس چیز کا نام مرضی ہے فرصت رکھ لیں۔ کل بھی میں نے مجلس میں کہا تھا
کہ ممکن ہے کوئی مومن جوش میں آ کے کسی لڑکی کا نام فرصت رکھ دے کہ یہ، چونکہ نئے نام رکھتے ہیں نا عجیب و غریب قسم کے، تو ممکن ہے کہ جی فرصت، اس لڑکی کا نام فرصت ہے. ہاں اختیار ہے، کوئی روک تو نہیں سکتا. آپ ویلے ہونے کو فرصت کہہ دیں، کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن یہ لفظ عربی ہے، یہ اردو لفظ نہیں ہے، پنجابی بھی نہیں ہے، عربی لفظ ہے. اور عربی لفظ کا معنی ہم نہیں بدل سکتے. جو عربی کا معنی ہے وہی ہمیں قبول کرنا پڑے گا. عربی میں فرصت موقع کو کہتے ہیں، ایسا موقع، ایسا وقت، ایسا زمانہ جس کے اندر کام، کسی مقصد کے لیے یا کسی کام کے لیے سارے وسائل موجود ہوں، اسباب موجود ہوں، ساری شرائط آمادہ ہوں، ماحول موجود ہو، ہر چیز فراہم ہو جائے، اور آپ صرف ان اسباب کو اختیار کر کے اپنا مقصد پورا کر لیں. اس حالت کو فرصت کہتے ہیں، جس کو آپ کی زبان میں ترجمہ، جو آج کی رائج زبان ہے آپ کی، اپرچونٹی کہتے ہیں. فرصت کا عربی لفظ ہے فرصت، اس کا ترجمہ رائے وینڈ کی زبان میں اپرچونٹی ہے. چونکہ ظاہر ابھی انگلش پڑھاتے ہیں آپ کو، اردو سے ویسے بیزاری ہے ہمیں، اردو بولنا بھی پسند نہیں کرتے، پڑھاتے بھی بچوں کو انگلش ہی ہیں، تو اسی میں سمجھائیں گے ہم. اپرچونٹی، ویلا کو اپرچونٹی نہیں کہتے، اپرچونٹی کہتے ہیں یعنی کاروباری اپرچونٹی آ گئی ہے کہ ابھی دنیا کے حالات ایسے ہو گئے ہیں، ملکی پالیسی ایسے بن گئی ہے، تیل کی قیمتیں ایسی ہو گئی ہیں، اور حالات ایسے تبدیل ہوئے ہیں کہ اس وقت کاروبار کے لیے بہترین موقع ہے. تو اس کو عربی میں فرصت کہتے ہیں. اردو میں ہم کہیں گے یہ بہترین موقع ہے، یہ بہترین اپرچونٹی ہے، اور فارسی والے کہیں گے، عربی والے کہیں گے یہ بہترین فرصت ہے. یہ ائمہ اطہار علیہم السلام نے بھی یہی اصطلاح استعمال کی ہے فرصت کی، یعنی وہ حالات اور مواقع جب امت مسلمہ کو اللہ کی راہ میں قدم اٹھانے کے لیے تمام حالات، تمام وسائل، تمام اسباب، تمام ضروریات ساری یکجا اللہ کی طرف سے فراہم کر دی جاتی ہیں. اس کو فرصت کہتے ہیں، یہ اپرچونٹی ہے. اور یہ موقع اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو عطا کرتا ہے. اگر روزانہ عطا نہ کرے تو کم از کم ہر نسل کی عمر میں ایک دفعہ یہ فرصت ان کو ضرور میسر آتی ہے. اگر یہ فرصت انہیں نہ ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کچھ قوموں کو ہر قسم کا وسیلہ اور اسباب دیا اور کچھ قوموں کو بالکل محروم رکھا ہے. آج کی موجودہ نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرصتیں، مواقع فراوان عطا کیے ہیں، اور وہ مواقع اور فرصتیں ضروری نہیں کہ اچھی پیکنگ میں ہوں. چہ بسا وہ پیکنگ بڑی ہارڈ ہے، اس کی مشکلات ہیں، سختیاں ہیں، دشواریاں ہیں، لیکن اس کے اندر فرصتیں، اس کے اندر مواقع بھی ہیں. رہبر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایرانی قوم کو ایک سختی کے اندر لپٹی ہوئی فرصت، اپرچونٹی بتائی، اور وہ ہے پابندیاں. یہی پابندیاں جس سے دنیا خوفزدہ ہے، جو اگر دنیا پہ لگ جائیں کسی بھی ملک پر، وہ ملک مفلوج ہو جاتا ہے، ناکارہ ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، پسماندہ ہو جاتا ہے، دیوالیہ ہو جاتا ہے. ابھی ہمارے ملک میں کوئی پابندی بھی نہیں ہے، پاکستان پہ کوئی پابندیاں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بیچارہ ہو گیا ہے. معیشت تباہ ہو گئی، مہنگائی زیادہ ہو گئی، حالات خراب ہو گئے. لوگ اس دفعہ کہتے ہیں زیادہ قربانیاں بھی نہیں کر سکے. پہلے 1,20,00,000 یا 1,30,00,000 جانور ذبح ہوتے تھے، ابھی 60 لاکھ صرف جب ذبح کیے ہیں. تو ظاہر ہے کہ خریدنے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہے، کم ہو گئی. گوشت بھی اس دفعہ کم ہی ملا ہوگا آپ کو، آپ نے خود کر کے فریج بھر لی ہوگی، لیکن باقی غریب مسکین کو بالے ان کے لیے وہ تو منتظر ہوتے ہیں کہ متدینین، خیرین، مالدار لوگ قربانی کریں گے، کچھ سال میں ہمیں بھی مل جائے گا. تو وہ فریجیں دھو کے بیٹھے رہتے ہیں. میرے خیال میں ابھی بھی دھلی ہوئی پڑی ہوگی، ممکن ہے ان کے کسی کے گھر میں نہ گیا ہو گوشت، چونکہ مہنگائی ہے. پابندیاں نہیں ہیں ہم پر، ہم آزاد ملک ہیں، لیکن آزاد ملک میں بھی حالات بہت خراب ہیں. ساتھ ایران کو دیکھیں، ایران اس معنی میں آزاد نہیں تھا، پابندیاں تھیں. اور یہ پابندیاں آج کی نہیں ہیں، 47 سال پہلے کی ہیں.
جس دن انقلاب آیا تھا اسی دن پابندیاں شروع ہو گئیں، اسی دن امریکہ سے تعلقات خراب ہو گئے، اسی دن یورپ سے تعلقات خراب ہو گئے، اور اسی دن سارے ملکوں نے مل کے ان کے اوپر پابندیاں لگا دیں کہ ان کے ساتھ تجارت نہیں کرنی، انہیں دفاعی ساز و سامان نہیں دینا، انہیں انڈسٹری ساز و سامان نہیں دینا، انہیں باقی سہولتیں نہیں دینی۔ اب جب پابندیاں لگتی ہیں تو سختی ہے، یہ ایک ہارڈ کور ہے، اس کے اندر اب ایرانی قوم پریشان ہوئے کہ جب پابندیاں لگ گئی ہیں اب ہمارا کیا بنے گا۔ امام راحل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں فرمایا کہ جب تمہارے لیے مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں، مشکلات آتی ہیں، تو ان مشکلات کو مشکلات سے بدل کے ان کا فارمیٹ اور ان کو فرصت میں، اپرچونٹی میں تبدیل کر دو۔ دشمن جو تمہارے لیے مشکل کھڑی کرتا ہے، تم اپنی توکل سے، اللہ پر توکل کر کے اس کو اپنے لیے اپرچونٹی بنا لو، تم اسے فرصت میں تبدیل کر لو۔ اور رہبر شہید نے یہی کام کیا، کروایا بھی اور کیا بھی، کہ پابندیوں کو اپنے لیے مصیبت نہیں بنایا، رکاوٹ نہیں بنایا، مشکل نہیں بنایا، بلکہ پابندیوں کو اپنے لیے فرصت میں تبدیل کر دیا۔ آج آپ نے دیکھا دنیا کی سپر طاقت نے تمام توانائی لگا کر حملہ کیا، اور اس کے ساتھ ایک جانور، وحشی درندہ اسرائیل اور نیتن یہو بھی شامل ہوا اپنی تمام تر درندگی کے ساتھ، اور انہوں نے ہر جرم کیا جو کر سکتے تھے، بچوں کو مارا۔ ایک دن میں کتنے بچے شہید کیے، شجرہ طیبہ اسکول کے اندر، میناب کے اندر اسکول کے بچوں کو شہید کیا، سپریم لیڈر کو شہید کر دیا، کمانڈرز کو شہید کر دیا۔ یہ ان کی طاقت تھی، جگہ جگہ انہوں نے ان کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، پل تباہ کر دیے، انڈسٹری تباہ کر دی، مارکیٹیں تباہ کر دیں۔ یہ ان کی تباہ کن طاقت تھی، اور اس کے جواب میں ایران نے جو دفاع کیا اپنا، جس نے ان صفاک درندے کو ذلیل کر دیا، دنیا کے اندر جھکا دیا اور اسے شکست دی۔ امریکہ پہلی دفعہ دنیا میں یہ شکست اور یہ ذلت اس کے نصیب ہوئی ہے، ورنہ وہ تو دوسروں کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے، پاؤں رکھ کے اپنی بات منواتا تھا۔ یہاں پر طاقت استعمال کر کے بھی ایک مقصد بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ سارا دفاعی قوت، یہ چائنا کی مدد سے نہیں تھی، روس کی مدد نہیں تھی، کسی کی مدد نہیں تھی، یہ سب کچھ دفاعی نظام ان کا اپنا تھا، ریڈار ان کا اپنا تھا، میزائل ان کا اپنا تھا، لانچر ان کا اپنا تھا، ٹیکنالوجی ان کی اپنی تھی، تمام دفاعی نظام انہوں نے اپنا بنایا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جو یورینیم ان کے پاس موجود ہے، انریچڈ افزودہ یورینیم ان کے پاس موجود ہے جو بم بنانے کے قابل ہے، وہ ہم ایران سے لیں گے۔ ڈھونڈتے رہے پورے ایران میں، بم مار مار کے قدم قدم پر اپنے جاسوسوں کے ذریعے ڈھونڈتے رہے، اور ایران کے پاس اس وقت تخمینے کے مطابق بہت کافی زیادہ مقدار میں یہ افزودہ یورینیم موجود ہے، آپ کہیں ہزاروں کلو کے حساب سے موجود ہے، لیکن اس کا سراغ انہیں نہیں ملا کہ وہ کہاں موجود ہے۔ ایسی جگہ انہوں نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے کہ یہ دن رات جاسوسوں کی مدد سے بھی اس کو ڈھونڈنے میں ناکام رہے ہیں۔ اب یہ ساری توانائیاں پابندیوں کے دوران، اتنا مضبوط دفاعی نظام یہ کیسے بنا؟ پابندیوں کے زمانے میں بنا۔ پابندیوں میں دفاعی نظام مضبوط نہیں ہوتا، پابندیوں میں عموماً ملک کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ملک پابندیوں میں زیادہ مضبوط ہو گیا، زیادہ طاقتور ہو گیا، اور اتنا طاقتور ہو گیا کہ آج ساری دنیا نے مان لیا کہ امریکہ سے زیادہ طاقت ایران کے پاس موجود ہے اس وقت، چونکہ جو امریکہ چاہتا تھا وہ نہیں ہوا، اور جو ایران چاہتا تھا وہ ہو گیا ہے۔ بس اس کا مطلب ہے ان کے پاس طاقت زیادہ ہے۔ یہ طاقت انہوں نے اس فرصت سے حاصل کی ہے جو سختی کی صورت میں انہیں پیش آئی تھی۔ یہی فرصت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخ بھر میں مسلمانوں کو، مومنوں کو عطا کی ہے۔ پاکستان بننے کے بعد پاکستانیوں کو کتنی فرصتیں میسر آئی ہیں، کتنی اپرچونٹیز ملی ہیں، لیکن کتنی فرصتوں سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے، کتنی فرصتوں سے ہم نے مقصد حاصل کیا ہے یا انہیں کام میں لائے ہیں، اور کتنی فرصتیں ہم نے ضائع کر دی ہیں۔ آج پھر ہمیں تاریخی فرصت مہیا ہوئی ہے۔
آپ مطالعہ کریں، تاریخ کا کرنے والے ہیں، اہل علم سارے تشریف فرما ہیں، علماء بھی تشریف فرما ہیں، تاریخ انسان، تاریخ سیاست، تاریخ اسلام ڈھونڈ لیں آپ. یہ جو فرصت آج مسلمانوں کے نصیب ہوئی ہے اسی سختی کے اندر لپٹی ہوئی ہے. بہت بڑی قربانی رہبر شہید کی ہوئی ہے، اور اسی طرح بہت ساری اور قیمتی جانیں جو رہبر کے ساتھ شہید ہوئی. فلسطین میں شہادتیں ہوئیں، لبنان میں شہادتیں ہوئیں، اور سب سے بڑھ کر ایران میں شہادتیں ہوئیں. ایران نے استقامت دکھائی، مقاومت دکھائی، استقامت اور مزاحمت کے نتیجے میں پوری امت مسلمہ کو آج ایک تاریخی فرصت عطا کی ہے. تاریخ میں ایسی فرصت ہمیں نہیں نظر آتی، کسی وقت بھی نظر نہیں آتی. یہ استثنائی فرصت ہے جو آج ہم سب کے نصیب ہوئی ہے. یعنی موقع، اپرچونٹی. موقع اور اپرچونٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک امت کے، مسلمانوں کے غلبہ پانے کے تمام اسباب، مسلمانوں کے کفر پر، شرک پر، ظلم پر غلبہ پانے کے تمام وسائل، تمام حالات، تمام ضروریات آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سختی کے اندر، اس قربانی کے اندر، اس شہادت کے اندر لپیٹ کر مسلمانوں کے سامنے رکھ دی ہیں کہ اس اسباب سے فائدہ اٹھا کر آج اگر اپنی عزت بنانا چاہتے ہو تو یہ بہترین موقع ہے تمہارے لیے. وقار حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ موقع ہے تمہارے لیے. غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ موقع ہے تمہارے لیے. ذلت سے نکلنا چاہتے ہو تو یہ موقع ہے تمہارے لیے. غلامی سے بچنا چاہتے ہو تو یہ موقع ہے تمہارے لیے. آج اگر اپنے دشمنوں کو شکست دینا چاہتے ہو تو یہ موقع ہے تمہارے لیے. اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہو تو یہ موقع ہے تمہارے لیے. اور امریکہ کو ذلیل کر کے فرعون کی طرح ڈبونا چاہتے ہو تو یہ موقع ہے تمہارے لیے. نمرود کو اگر ذلیل کرنا چاہتے ہو تو یہ موقع ہے تمہارے لیے. اور یزید کو اگر رسوا کر کے دفن کرنا چاہتے ہو تو یہ موقع ہے تمہارے لیے. یہ موقع پہلی دفعہ نہیں آیا، پہلے بھی آیا ہے، لیکن مسلمانوں نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام جب یزید اقتدار میں آیا تو امام حسین علیہ السلام نے بیعت کا انکار کر دیا. تو یہ اپرچونٹی تھی مسلمانوں کے لیے، ظلم سے، فساد سے، طاغوت سے نجات کے لیے. پھر مسلمان خود متوجہ نہیں ہوئے، امام ان کے در پہ گئے. امام حسین علیہ السلام مدینے میں ہر دروازے پر گئے، خصوصاً بنو ہاشم کے ہر دروازے پر. روایات کے اندر ہے کہ بنو ہاشم کے جتنے بھی بڑے بڑے اکابرین مدینہ میں تھے اور باقی بنو ہاشم کے علاوہ باقی، ان سب کے دروازے پر گئے اور انہیں فرمایا کہ میں نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا ہے، آپ میرا ساتھ دو. آپ بھی چپ نہ رہو، خاموش نہ رہو. لیکن سارا مدینہ خاموش رہا. امام علیہ السلام نکلے، مکہ گئے. 4 مہینے مکہ میں انہی ایام سے مراد جو گزرے ہیں پیچھے. امام حسین علیہ السلام 3 شعبان کو مکہ معظمہ میں پہنچے، 3 شعبان 60 ہجری کو، اور 8 ذی الحجہ 60 ہجری تک رہے مکہ کے اندر. مکہ میں حج کا موسم تھا، حج کا سیزن تھا. اہل مکہ بھی وہاں تھے اور بعد سے باہر سے آئے ہوئے تمام اکابرین بھی مکہ کے اندر تھے. اور ایک ایک فرد سے امام ملتے تھے، ایک ایک فرد سے، اور اسے بتاتے، دعوت دیتے کہ آؤ میرے ساتھ شامل ہو جو قیام کرو. اہل حجاز کو امام نے دعوت دی، اہل بصرہ کو دعوت دی، اہل کوفہ کو دعوت دی، تمام اس وقت کے بلاد اسلامی میں اکابرین کو دعوت دی. لیکن کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں ہوا. ابن عاصم کوفی کی تاریخ کی کتاب کی روایت ہے، انہوں نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام خواتین اور بچوں سمیت کل ملا کے 82 افراد کے ساتھ مدینہ سے کاروان تشکیل دے کر نکلے، مرد، عورتیں، بچے سب ملا کر. اور جس دن مکہ سے نکلے تو یہی 82 افراد تھے، 83 نہیں ہوئے، ایک فرد بھی اضافہ نہیں ہوا. اور یہ موقع تھا حجازیوں کے پاس، یہ موقع تھا کوفیوں کے پاس، یہ موقع تھا بصریوں کے پاس، یہ موقع تھا مصریوں کے پاس، یہ موقع تھا ہر ایک کے پاس. لیکن کسی نے بھی امام کا ساتھ نہیں دیا، یہ موقع ضائع کیا. اور جب موقع ضائع کیا پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ امام کربلا میں شہید ہو گئے، اور یزید لشکر لے کر آیا حجاز میں،
اور حجاز میں آ کر جو تباہی اس نے 3 سال کے بعد مچائی واقعہ حرہ میں، وہ آپ سب کو پتہ ہے، وہ اتنی بھیانک ہے، اتنی خوفناک ہے، اتنی دردناک ہے کہ تفصیل سے بیان بھی نہیں کی جا سکتی۔ کربلا میں جو کچھ ہوا وہ بیان کیا جا سکتا ہے، وہ بہت دردناک تھا، لیکن آپ سنتے ہیں ذاکرین بیان کرتے ہیں، خطباء بیان کرتے ہیں، مقاتل میں لکھا ہوا ہے، لیکن جو مدینہ میں، وہ مکہ میں ہوا، وہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا دردناک واقعہ اہل حجاز کے ساتھ پیش آیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے فرصت ضائع کی، موقع ضائع کیا۔ جب امام نے قیام کیا، انہوں نے ساتھ قیام نہیں کیا، ایسے وقت میں قیام کیا جب فرصت گزر چکی تھی، بے موسم قیام کیا، جب وقت گزر گیا تھا۔ پھر کوفیوں نے 3 سال بعد توبہ کی، تائبین کا لشکر بنایا، اور لشکر بنا کر پھر قیام کیا، اور سارے مارے گئے وہاں پر، اور پھر ان کے قیام کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، چونکہ جب فرصت تھی تو قیام نہیں کیا، جب موقع تھا قیام نہیں کیا۔ عزیزان، آج جنگ نے بتا دیا، جنگ نے مسلمانوں کی ساری کلئی کھول دی کہ مسلمان کیا ہیں۔ 57-58 ممالک ہیں، ان 57-58 ممالک میں طاقتور ترین فوجیں بھی موجود ہیں، جیسے ترکی طاقتور فوج ہے، مصر کی طاقتور فوج ہے، انڈونیشیا کی طاقتور فوج ہے، پاکستان کی طاقتور فوج ہے، بنگلہ دیش کی طاقتور فوج ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جن کے پاس طاقت ہے، اور انہی طاقتور ملکوں میں سعودی عرب جیسا ثروت مند ملک ہے جس کے سامنے امریکہ بھی جھکتا ہے، امریکہ بھی اس کے سامنے، اس کی ثروت کے سامنے جھنک جاتا ہے۔ امارات جیسی ثروت مند حکومت، قطر جیسی ثروت مند حکومت، کویت جیسی ثروت مند حکومت، جن کے پاس تیل کی دولت ہے، گیس کی دولت ہے، ہر چیز ان کے پاس موجود ہے۔ طاقت کے باوجود جنگ ہوئی اور یہ سب ذلت کے ساتھ تماشا دیکھتے رہے۔ 70-72 ہزار، ان کی اپنی اعداد و شمار کے مطابق 72 ہزار مسلمان شہید ہوئے، جن میں زیادہ تر بچے اور عورتیں ہیں، جو ابھی بھی ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، جو ابھی بھی بھوک سے مر رہے ہیں۔ ان سب کا تماشا ان 58 ممالک نے دیکھا، جن کے پاس طاقتور فوجیں، جن کے پاس ثروت، جن کے پاس دولت، اور جن کے پاس بہت کچھ افرادی قوت ہے۔ 25 کروڑ تو صرف پاکستان میں ہیں، اتنے ہی لگ بھگ بنگلہ دیش میں ہیں مسلمان، اتنے ہی ہندوستان میں ہیں مسلمان، اور اتنے ہی عرب ممالک کو ملا کر لیں اور انڈونیشیا اور ملیشیا ملائیں تو اس سے بھی زیادہ ملک ہیں۔ لیکن ان کو، مسلمانوں کو درندگی سے جن لوگوں نے مارا وہ کتنے ہیں؟ کل ملا کے کتنے ہیں؟ 80 لاکھ۔ 80 لاکھ یہودیوں نے 80 لاکھ یہودیوں نے 200 کروڑ مسلمانوں کو ذلیل کیا۔ 80 لاکھ یہودیوں نے 200 کروڑ مسلمانوں کو ذلیل کیا، اتنی طاقتور فوجوں کو، اتنی حکمرانوں کو، اتنے ممالک کو ذلیل کیا۔ یہ حالت تو جنگ نے پہلے بتا دی، اور اس وقت دنیا نے یہ باور کر لیا کہ مسلمانوں کے اندر، اقبال کے مطابق، کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ علامہ نے فرمایا کہ عشق کی آگ بجھ گئی ہے، اور اب یہ ڈھیر جو نظر آتا ہے، یہ جمعیت، یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ راکھ کا ڈھیر ہے یہ۔ اور یہ غزوہ جنگ نے ثابت کر دیا کہ راکھ کا ڈھیر ہے۔ لیکن اسی راکھ کے ڈھیر کے اندر ایک چنگاری تھی، ایران کے نام سے، ایران کے نام سے، ولایت و امامت کے نام سے، قیادت کے نام سے ایک غیور ملت تھی، اور انہوں نے اٹھا اور اسی راکھ کے ڈھیر سے نکل کر انہوں نے قیام کر کے بتا دیا کہ جس کے سامنے تم ڈھیر ہو وہ تارے عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہے، اس کو خلیج میں لا کے ذلیل کر دیا۔ عزیزان، مقاومت دکھائی، اور پھر وہ کام کر دکھایا جو تاریخ میں نہیں بتاتی تاریخ ہمیں، کہ اس حد تک کوئی ملت آگے جا سکتی ہے راہ خدا پہ، اپنے ایمان میں یہاں تک آگے جا سکتے ہیں کہ جہاں رہبر خود اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان کے اندر آ جاتے ہیں۔ ہم سنتے تھے محاورہ، جان ہتھیلی پہ رکھنا، کف دست، سر اپنا کف دست پہ رکھ کر آنا، یہ محاورہ تھا پہلے،
لیکن دنیا نے دیکھا نہیں تھا، کسی کو اپنا سارا تھیلی پہ رکھ کے میدان میں آتے ہوئے دیکھا نہیں تھا۔ اب دنیا نے دیکھ بھی لیا ہے کہ وہ رہبر شہید ہیں جو اپنا سر اپنے ہاتھ پر رکھ کر، اپنی جان اپنے کف دست پر رکھ کر میدان میں آئی اور سخاوت کے ساتھ اپنی جان دے دی، اپنے خاندان کے ساتھ جان دے دی۔ کس لیے؟ تاکہ یہ محکوم، یہ غلام، یہ ذلیل قوم، اس کے اندر جذبہ پیدا کیا جائے، اس کو موقع دیا جائے، اس کے سامنے یہ ایک ایسا ماڈل فراہم کیا جائے، ان کو غیرت آ جائے، ان کا ضمیر جاگ جائے، اور وہ کام انہوں نے کر دکھایا۔ اور آج پوری دنیا میں آپ یہ احساس نہیں دکھا سکتے تاریخ میں جو آج موجود ہے۔ یہی رائیونڈ مسجد میں اس وقت، مسجد اثنا عشری میں آج جو منظر موجود ہے، یہ پچھلی تاریخوں میں جائیں تو آپ کو ایسا منظر نہیں ملتا کہ جہاں پر پہلے ہم الجھے ہوئے تھے شیعہ سنی جھگڑے کے اندر۔ آج پاکستان میں کوئی بھی شیعہ سنی جھگڑے کی بات کرتا ہے، سارے لوگ اس کی ملامت کرتے ہیں، سارے اس کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ وقت شیعہ سنی اختلاف کو ہوا دینے کا نہیں ہے۔ یہ وقت ہے کہ شیعہ سنی کی تفریق مٹ گئی ہے۔ اب صرف آپ دیکھ لیں کہ پاکستانی مسلمان، پاکستانی مومنین، حافظ صاحب نے کہا ہے نا، دو سلسلے، دو فرقے، دو مذہب بچ گئے ہیں، ایک ظالم اور ایک مظلوم۔ پاکستان میں دو نہیں ہے، پاکستان میں ایک ہی ہے، اور وہ ہے حسینی۔ پاکستان میں ایک ہی ہے، حسینی۔ یہ جو آپ کو بزرگان نظر آ رہے ہیں، جماعت اسلامی کے بزرگ، منہاج کے بزرگ، تبلیغی دفتر کے بزرگ، دیوبند کے بزرگ، اہل حدیث بزرگ، یہ سب کے سب اب اپنے فرقوں کے نمائندے نہیں ہیں، یہ سب کے سب دین کے اور اسلام کے نمائندے ہیں، اور سب کے سب اس میدان میں آ گئے جہاں امام حسین نے ان کو کھڑا کیا ہے لا کر۔ یہ وہ لوگ ہیں اس وقت آ گئے، یہ تفریق ختم ہو گئی ہے، اور یہ فرصت ہے۔ اسی کو فرصت کہتے ہیں، اسی کو موقع کہتے ہیں، اسی کو اپرچونٹی کہتے ہیں۔ اور جب یہ موقع آپ کے ہاتھ آ گیا ہے، اب موقع جب آ جائے، فرصت جب مل جائے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے اہل البیت علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ چونکہ آپ جیسے اہل البیت کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں نا، ائمہ ہدیٰ، ہدایت کے امام۔ قرآن میں دو قسم کے ائمہ کا ذکر ہے، ائمۃ النار اور ائمۃ الہدیٰ، ہدایت کے امام اور جہنم پہنچانے والے امام۔ وہ لیڈرشپ، وہ قیادت جو لوگوں کو جہنم پہنچاتی ہے، اور وہ قیادت جو لوگوں کی ہدایت کرتی ہے۔ ائمہ ہدیٰ کا کام ہے ہدایت کرنا، ہر نسل کی ہدایت کرنا، اور ہدایت یہی ہوتی ہے کہ جب لوگوں کے پاس اپرچونٹی نہ ہو تو قائد کا کام ہوتا ہے فرصت بنا کے قوم کو دینا، فرصت سازی کرنا۔ چونکہ فرصتیں بسا اوقات اتفاقاً آ جاتی ہیں، دوسروں کی وجہ سے آتی ہیں، اور بسا اوقات فرصت قیادت فراہم کرتی ہے، لیڈرشپ کو فرصت فراہم کرتی ہے۔ ابھی آپ دنیا میں دیکھ لیں جتنے ممالک ہیں، ان کی قیادت دو کاموں میں مصروف ہے، یا اپنے ملک کے مفاد کے مطابق فرصتیں جو موجود ہیں ان سے فائدہ اٹھانے میں، جیسے چائنا ہے۔ چائنا کی قیادت اس وقت کیا کر رہی ہے؟ موجودہ بحران میں اس عالمی تجارتی فرصت سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اور چائنا کو اس وقت کتنا نصیب ہو رہا ہے، کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ پر سیکنڈ اس کو لاکھوں ملینز ڈالر مل رہے ہیں، یعنی جو میٹر ان کا چل رہا ہے، ایک سیکنڈ میں چائنا کی کمپنیوں کے اکاؤنٹ میں کتنے ڈالر دنیا سے منتقل ہوتے ہیں وہ آپ حساب نہیں لگا سکتے۔ چونکہ اپرچونسٹ ہے، فرصت پسند اور فرصت طلب ملک ہے، فرصتوں سے فائدہ اٹھانا جانتا ہے، اور یہ فرصتیں ٹرمپ نے بنا کے اس کو دے دی۔ ٹرمپ نے عالمی حالات خراب کیے، ٹرمپ نے حماقت کی، چائنا نے فائدہ اٹھا لیا۔ لیکن مسلمانوں کے باب میں ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں کے لیے یہ فرصت بنی ہوئی تھی اور مسلمانوں کو اس سے فائدہ اٹھانا تھا۔ مسلمانوں کو یہ فرصت رہبر شہید نے بنا کے دی ہے۔ رہبر شہید کے کمالات میں سے، رہبر شہید کے اوصاف میں سے، رہبر شہید کے فضائل میں سے، اور رہبر شہید کی توانائیوں میں سے
ایک توانائی یہ تھی کہ جب فرصت نہ ہو، موقع نہ ہو، راستے بند ہوں، زمین ناہموار ہو، میدان تیار نہ ہو، لوگ آمادہ نہ ہوں، اسی وقت ان غیر آمادہ لوگوں کے اندر فرصت کا موقع اور فرصت و موقع پیدا کر دینا، ان کو اپرچونٹی فراہم کرنا۔ رہبر نے زندہ رہ کر اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھا کر فرصتیں بنانے کی کوشش کی، لیکن جب یہ دیکھا کہ رکاوٹیں زیادہ ہیں، لوگ آمادہ نہیں ہیں، تیار نہیں ہیں، تو میری تقریروں سے فرصت بننے والی نہیں ہے، لہٰذا جان ہتھیلی پہ رکھ کر اللہ کو اپنی جان دے دی، شہادت دے دی، چونکہ رہبر کو معلوم تھا کہ میری تقریر سے، میرے سخن سے اگر فرصت نہ بنی تو میرے خون سے ضرور فرصت بن جائے گی۔ ایک یہ قیادت ہے کہ جس کے پاس فرصتیں نہ ہوں، فرصتوں سے فرصتیں بنائیں، فرصتیں ایجاد کریں، فرصتیں خلق کریں ان کے لیے۔ اور اس سے تاریخ میں جو قرآنی مثال ہے، جو شاید بے نظیر مثال ہے اور تاریخ میں تکرار نہیں ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ابھی آپ نے خوبصورت شعر سنا حکیم صاحب سے، کتنا خوبصورت پنجابی کلام سنا اور انہوں نے بڑے انداز سے آپ کو سنایا توصیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت پرمغز و پرمعنی باتیں تھیں اس کے اندر۔ خوب عزیزان، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی تقدیر بدلنے کے لیے بھیجا، انسانیت کی نجات کے لیے بھیجا، جس قوم کے اندر آئے وہ قوم کسی کام کے لیے تیار نہیں تھی، کسی کام کے لیے، نہ اللہ کی شناخت تھی ان کو، نہ اللہ کی پہچان تھی ان کو، نہ اللہ کے نام سے واقف تھے، نہ اللہ کی ذات سے واقف تھے، نہ اللہ کے راستے سے آگاہ تھے، نہ اللہ کی کتابوں سے واقف تھے، نہ اللہ کے پیغمبروں سے واقف تھے۔ مکہ میں کون جانتا تھا؟ نہ اسے پتہ تھا اللہ کیا ہے، مکہ والوں کو یہ نہیں پتہ تھا نبی کیا ہے، اسلام کیا ہے، معاد کیا ہے، قیامت کیا ہے۔ انہیں یہ پتہ تھا کہ بت یہ ہیں، مورتیاں یہ ہیں، اور یہ مورتیاں ہیں، یہ ہمارے اللہ ہیں، یہ ہمیں مورتیاں خود بناتے تھے، اور مورتی بنانے کے بعد پھر کہتے تھے یہ مورتی، بناتے ہوئے کہتے تھے کہ مورتی کو ہم نے بنانا ہے۔ جب مورتی بن جاتی تھی پھر یہ فوراً ذہن بنا لیتے تھے کہ اب مورتی نے ہماری زندگی بنانی ہے، مورتی نے ہمارا گھر بنانا ہے، تو جو چیز تم نے بنائی ہے وہ تمہارے لیے کیا بنا سکتی ہے؟ آپ ایک کالم بناؤ، ادھر مسجد کے اندر ایک کالم بناؤ، کالم خود نہیں بن سکتا، آپ بناؤ گے تو بنے گا، ستون بنے گا۔ جب ستون بن جائے تو آپ پھر ستون سے لپٹ جاؤ کہ یہ ستون اب ہماری زندگیاں بنائے گا۔ اب ستون اگر بن سکتا ہوتا تو خود بن جاتا، جب ستون بنایا آپ نے ہے تو ستون آپ کو کیسے بنا سکتا ہے؟ مورتی پرست لوگ یہی کام کرتے تھے، مورتیاں بناتے تھے، بنا کے پھر مورتیوں سے مانگتے تھے کہ آپ ہمیں رزق دو، آپ ہمیں فلاں دو، آپ ہمیں فلاں دو۔ اس قوم کے اندر رسول اللہ آئے، اس عظیم انقلاب کے لیے فرصت موجود نہیں تھی، میدان ہموار نہیں تھا، موقع نہیں تھا، اپرچونٹی نہیں تھی، وسائل نہیں تھے، اسباب نہیں تھے، ہر چیز الٹ تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عظیم انقلاب 23 سال کے عرصے میں رونما کر کے اور اس کا علم اٹھا کر توحید کا پرچم اور ریاست الہی قائم کر کے بتایا کہ جہاں پر زمین ہموار نہ ہو وہاں پر قائد کا کام ہوتا ہے میدان ہموار کرنا، زمین ہموار کرنا۔ فرصتیں نہ ہوں تو فرصتوں کے انتظار میں نہ بیٹھو، بلکہ فرصت سازی کرو، موقع سازی کرو، اپرچونٹی خود بناؤ، فراہم کرو۔ لہٰذا رسول اللہ نے کسی کی محنت سے اپنا نتیجہ نہیں لیا۔ اس لیے ایک سوال ہے نا کہ اچھی سرزمینیں موجود تھیں، یعنی ایسی سرزمینیں جہاں پر لوگ نبوت سے آشنا تھے، آسمانی کتابوں سے واقف تھے، حضور کی بعثت وہاں ہوتی تو بہتر تھا، جیسے فلسطین میں اگر حضور کی بعثت ہو جاتی، یا دیگر علاقوں میں جہاں پر یہودی تھے، جہاں نصرانی تھے، جہاں مذہبی لوگ تھے، وہاں پر اگر ایران میں پھر مذہبی حالت بہتر تھی، روم میں مذہبی حالت بہتر تھی، مصر میں تھی، یہ لوگ مذاہب سے آشنا تھے، لیکن وہاں نہیں ہوئی، مکہ میں ہوئی جہاں پر کسی مذہب کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس لیے کہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس سخت سرزمین پر
کہ موروثی فرصت پر کام کرنا یہ تو ہر ایک کر سکتا ہے، لیکن جہاں پر زمین سنگلا ہو اور دل پہاڑوں سے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوں، ان دلوں کو پگھلا کر ان میں اللہ کا نور توحید ان دلوں میں ڈال کر ان کو تبدیل کر کے مومن بنا کے خیر امت بنانا، یہ اس نبی کا کمال ہے۔ پتھر دلوں کو مومن بنانا یہ فرصت سازی ہے۔ فرصتیں بنی ہوئی ان سے فائدہ اٹھانا اور فرصتیں بنانا۔ رہبر شہید کی خصوصیات میں سے یہ تھا کہ یہ فرصت ساز تھے، فرصت شناس بھی تھے اور فرصت ساز بھی تھے۔ دشمن اپنی حقارت سے، دشمن اپنے اناد و کینے سے جو مشکل کھڑی کرتا تھا، رہبر اس کو فرصت بنا دیتے تھے، اس کو فرصت میں تبدیل کر دیتے تھے۔ یہ بہت بڑا قیادت کا عظیم ہنر ہے، یہ ہنر ہے قائد کا کہ فرصتیں نہ ہوں تو فرصتیں فراہم کرنا، بنا لینا۔ رہبر عظیم الشان نے ہمارے لیے یہ فرصتیں فراہم کر دی ہیں۔ یہ فرصتیں پوری امت مسلمہ کے لیے پیش آئی ہیں، پاکستان کے لیے پیش آئی ہے، پاکستان کے تشیع، پاکستان کے تسنن، پاکستان کے ہر طبقے کے لیے رہبر نے اپنی جان دے کر یہ فرصت یہاں فراہم کی ہے۔ اب جب فرصتیں اللہ فراہم کر دے، فرصتیں حالات فراہم کر دیں، فرصتیں دشمن آپ کے لیے فراہم کر دے یا فرصتیں قیادت فراہم کر دے، فراہم شدہ فرصتوں سے اگر فائدہ نہ اٹھائیں، ضائع کر دیں، اس نسل کو، اس طبقے کو ائمہ اہل البیت کی زبان سے سنیں انہیں کیا کہتے ہیں، جو لوگ فرصتیں ضائع کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے ہم اس فارمولے کے تحت اپنی پاکستان کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو پاکستان میں کتنی فرصتیں کس کس نے کتنی ضائع کی ہیں۔ پاکستان کے شیعوں نے کتنی فرصتیں ضائع کی ہیں، پاکستان کے سنیوں نے کتنی فرصتیں ضائع کی ہیں، پاکستان کے سیاستدانوں نے کتنی فرصتیں ضائع کی ہیں، پاکستان کے حکمرانوں نے کتنی فرصتیں ضائع کی ہیں، پاکستان کے مذہبی طبقے نے کتنی فرصتیں ضائع کی ہیں۔ اب یہ اگر آپ تاریخ میں پیچھے جائیں تو آپ کو یہ افسوسناک ماجرا نظر آئے گا۔ فرصت سوزی، فرصت سازی کا معنی یہ ہے کہ جب موقع حالات مناسب نہیں ہیں تو آپ موقع مناسب بناؤ، فراہم کرو، بے شک اس کے لیے آپ کو جان دینا پڑ جائے۔ اور فرصت سوزی یہ ہے کہ جب کوئی قائد اپنی جان دے کر آپ کے لیے فرصت فراہم کرے، آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہو، تماشائی بنے رہو اور فرصت ضائع کر دو، فرصتیں جلا دو، فرصتیں راکھ کر دو۔ اور قانون یہ ہے فرصتوں کا، ائمہ اطہار فرماتے ہیں کہ فرصتیں بادل کی طرح آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں، فرصتیں رک کر کسی کا انتظار نہیں کرتی، اور فرصتیں سری و سائر ہوتی ہیں، جلدی آتی ہیں، جلدی گزر جاتی ہیں۔ جب فرصت موجود ہو تو اٹھ کے فائدہ اٹھا لو، اگر فرصت گزر گئی تو یہ میں نے پچھلی مجالس میں احادیث پڑھی ہیں کہ فرصت کے بارے میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الفرصت سریعۃ الفوت و بطیۃ العود، فرصت آتے ہوئے جلدی آتی ہے اور آ کے جلدی گزر جاتی ہے، اور پلٹ کر آنے میں بہت تاخیر کرتی ہے، اور ممکن ہے ایک نسل کی عمر میں دوبارہ فرصت پلٹ کر نہ آئے۔ اس لیے جب فرصتیں آئیں تو کیا کرنا چاہیے؟ ائمہ اہل البیت فرماتے ہیں کہ فرصتوں کو غنیمت سمجھو۔ اب یہاں پر فرصتوں کے بارے میں ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں بادر الفرصہ قبل ان تکون غصۃ، اس سے پہلے کہ فرصت آئے اور گزر جائے اور پچھتاوا تمہیں نصیب ہو، پچھتاوے سے پہلے پہلے اٹھو فوراً اور اقدام کرو، مبادرت کرو۔ یہ اصطلاحات ہیں جو امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ فرصت کے بارے میں زیادہ احادیث امام علی علیہ السلام سے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کو جو ساتھی ملے، جو قوم ملی کوفہ والے، وہ فرصتیں ضائع کرنے کے چیمپئن تھے، اور اتنی فرصتیں ضائع کی انہوں نے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ خدایا یہ مجھ سے تنگ آ گئے ہیں، میں ان سے تنگ آ گیا ہوں، انہوں نے مجھے تھکا دیا ہے، میں نے انہیں تھکا دیا ہے،
جو میں کہتا ہوں یہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. فرصتیں پیش آتی ہیں. چونکہ امیر المومنین علیہ السلام کی ایک جنگ، کھلی جنگ شامیوں کے ساتھ تھی، اور جب جنگ صفین گزر گئی، جنگ صفین کے بعد دوبارہ جب حالات دوبارہ پلٹانے کی کوشش کی گئی، خوارج پیدا ہو گئے، اندرونی بحران بہت ہو گئے، تو امیر المومنین نے دوبارہ کوفیوں کو اکٹھا کر کے پھر یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے کوشش شروع کی، لیکن کوفی پھر تیار نہیں ہوئے. امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے کہ قریش والے اب مدینہ میں، مکہ میں، ادھر ادھر جہاں جہاں قریشی ہیں، خاندان امیر المومنین کا اور دوسرے، یہ سب امیر المومنین کو بدنام کر رہے ہیں کہ ابو طالب کا بیٹا بہت بہادر ہے، جنگجو ہے، جنگ بڑی اچھی لڑتا ہے، لیکن جنگ لڑانے کا طریقہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ جنگ کب ہوتی ہے، حملے کا وقت کب ہوتا ہے، فتح غلبہ کب نصیب ہوتا ہے، کب کرے، یہ نہیں پتہ ان کو. امیر المومنین نے فرمایا ان کوفیوں کو خطاب کر کے کہ تم نے مجھے بدنام کرا دیا ہے. یہ کوفی میرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں بہادر، لیکن مجھے جنگ کے، حرب کے فنون کا علم نہیں ہے. تو امیر المومنین فرماتے ہیں للہ ابوہم، کہ ان کا بھلا ہو، اللہ ان کا بھلا کرے. انہیں پتہ ہے کہ میں جنگ لڑنا شروع کی تھی جب میں 20 سال کا بھی نہیں تھا. اس وقت میری عمر 20 سال کی نہیں تھی، میری ٹین ایج تھی. 20 سال سے کم عمر ٹین ایجر ہوتا ہے نا، یعنی میں 20 سال سے چھوٹا تھا. تو میں میدان جنگ میں اترا، تلوار ہاتھ میں لی، اور جنگ ایسے کی جو تاریخ میں کوئی بھولے گا نہیں. یہ ساری قریش نے بھی دیکھا، غیر قریش نے بھی دیکھا. اور فرمایا کہ ابھی میری عمر 60 سال کے پیٹے میں ہے، 60 سال کے قریب ہے، 60 سال کے اس میں داخل ہو گیا ہوں. اور اس پوری دوران میں نے شمشیر ہاتھ سے نہیں رکھی. تو یہ جو مجھے طعنہ دیتے ہیں کہ علی کا بیٹا بہادر ہے لیکن فنون جنگ سے آشنا نہیں، انہیں پتہ ہے کہ میں جنگ لڑنا جانتا ہوں، جنگ لڑانا بھی جانتا ہوں. لیکن وہ امیر، وہ کمانڈر کیا کرے کہ جس کو ایسی فوج ملی ہو، جس کو کہتا ہوں اٹھو جنگ کرو، کہتے ہیں گرمی ہے شدید، اور جب گرمی ختم ہونے کے بعد انہیں کہتا ہوں اٹھو جنگ کے لیے تیار ہو، کہتے ہیں سردی ہے شدید. تو امیر المومنین نے فرمایا کہ جو گرمی کے تھپیڑوں سے ڈرتے ہیں اور جو ٹھنڈی ہواؤں کے تھپیڑوں سے ڈرتے ہیں، وہ تلواروں کی جھنکار سے زیادہ ڈرتے ہیں. وہ یہ تمہارے اندر خوف ہے. یہ کیا امیر المومنین نشاندہی فرما رہے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں کہ فرصت جب آتی ہے تو تم اٹھتے نہیں ہو. جب میں بلاتا ہوں تمہیں تو تم اٹھتے نہیں ہو، وقت ضائع کرتے ہو. اور خطبہ نمبر 25 پر امیر المومنین نے فرمایا تمہاری ٹال مٹول، تو 4 چیزیں امیر المومنین نے بتائیں: تمہارے تفرقے، تمہاری ٹال مٹول، اور تمہاری خیانت کاری، اور تمہارے فتنہ و فساد نے یہ حکومت تمہاری ختم کر دینی ہے، یہ اقتدار ختم ہو جانا ہے. یہ امیر المومنین نے بتا دیا تھا. چونکہ تم فرصتیں ضائع کرتے ہو، جب وقت ہوتا ہے اٹھتے نہیں ہو، اور جب وقت نہیں ہوتا تو اس وقت جب میں بلاتا ہوں تو میں لشکر بلاتا ہوں، ٹولی بن کر آتے ہو میرے پاس. لشکر بلاتا ہوں تو ٹولی آتی ہے. تو امیر المومنین نے فرمایا کہ میں لشکروں کے کام ٹولیوں سے کیسے لوں؟ فرصت سوز ہو، فرصتیں ضائع کرتے ہو. اس لیے امیر المومنین نے فرصت سوزی کا درد زیادہ بیان کیا ہے. باقی ائمہ کی نسبت سب سے زیادہ دردناک حدیثیں فرصت کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام کی ہیں. چونکہ جس نے چکھا ہوا ہو اس کو درد پتہ ہے. آپ کو بھی مثلا کاروبار میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ پیش آئی ہوں گی تو وہ درد آپ کے اندر موجود ہے، یا خاندان میں کچھ مسائل پیش آئے ہوں گے، وہ درد آپ کے اندر موجود ہے. سماجی سیاسی دنیا میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ پیش آئی ہوں جو بھگتی ہیں آپ نے، وہ درد آپ کے اندر زیادہ ہے. امیر المومنین نے یہ درد بھگتا ہوا تھا فرصت سوزی کا، کہ امیر المومنین فرصت ساز رہبر ہیں، امیر المومنین فرصت شناس رہبر ہیں، اور قوم جو ملی ہے وہ فرصت سوز، فرصتیں ضائع کرنے والی. اب یہ لیڈر اور یہ قوم نہیں چل سکتے. بہت سارے اور لوگوں نے بھی یہ پیشگوئی کی ہوئی تھی
کہ یہ لیڈر اور رہبر آپس میں نہیں چل سکتے، یہ جلدی ہی خاتمہ ہو جائے گا. کیوں کہ رہبر اور قسم کا ہے اور لشکر اور قسم کا. لشکر ٹال مٹول کرنے والا اور رہبر جان فدا کرنے والا. رہبر فیصلہ ساز ہے اور یہ فیصلہ سوز ہیں. رہبر فرصت ساز ہے اور یہ لشکر فرصت سوز ہے. تو فرصت سوز قوم کے ذریعے فرصت ساز رہبر کوئی ہدف حاصل نہیں کر سکتا. اس وقت ہدف حاصل ہوتا ہے کہ جب رہبر فرصت ساز ہو اور قوم فرصت شناس ہو. جس طرح سید علی خامنئی فرصت ساز ہے اور ان کی ملت فرصت شناس ہے، ان کی لشکر فرصت شناس ہے. انہوں نے فرصت ضائع نہیں کی. رہبر شہید ہوئے، ملت 90 دن سے میدان کے اندر ہے. 90 دن سے میزائلوں کے نیچے، بموں کے نیچے، حملوں کے نیچے، راکٹوں کے نیچے اور ڈرونز کے حملوں کے نیچے ملت، عورت، مرد، بچہ. یہ بات زیادہ پاکستانیوں کو علم نہیں ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں اس کی، کہ تمام ملت ایران دیر بھر دکانوں پر ہوتے ہیں، کارخانوں میں ہوتے ہیں، فیکٹریوں میں ہوتے ہیں، اپنے کام کاج میں، کھیتی باڑی میں ہوتے ہیں. اور رات کو ساری ملت، عورتیں، بچے سب مل کر، مرد، یہ سڑک پر موجود ہوتے ہیں تاکہ اسرائیلی جاسوس اور امریکی جاسوس رات کو نکل کر، سڑکوں پر نکل کر کوئی بلوا نہ کر سکے، نقصان نہ پہنچا سکے. یہ ملت ہے فرصت شناس. عزیزان، یہ فرصت پوری دنیا کو ملی ہے اور سب سے بڑھ کر ملت پاکستان کو ملی ہے. پاکستانی قوم اور پاکستانی سیاستدان، ان میں بھی فرق ہے. پاکستان کے سیاستدانوں کا مزاج کچھ اور ہے، پاکستان کی قوم کا مزاج کچھ اور ہے. آپ پاکستان کی قوم کا مزاج کیا ہے؟ یہ جو رائے وینڈ مسجد میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کا سنی اگر دیکھنا ہے اس وقت کیا احساس رکھتا ہے، تو یہ جو بزرگان یہاں تشریف رکھتے ہیں ان سے پوچھ لیں، یہ نمائندگی کر رہے ہیں. پاکستان کا شیعہ کیا سوچتا ہے؟ یہ نجفی صاحب ہیں، یہ حافظ صاحب ہیں، یہ علماء کرام ہیں، یہ مومنین سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں ماتمی بھی ہیں، اس میں سنگتیں بھی ہیں، اس میں باقی ہر طبقے سے ہیں، مسجد سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں، ہر طبقہ اس کے اندر موجود ہے. اس میں دکاندار بھی ہیں، اس میں ملازمین بھی ہیں، اس میں سرکاری غیر سرکاری سب ہیں. تمام. اگر پاکستان کے کسی پولیس کو پوچھو کہ اس وقت دنیا کے حالات کا نقشہ بتاؤ تو وہ ایک ہی بات کرے گا کہ اس وقت ایران غالب ہے اور امریکہ ذلیل ہے. پاکستان کے کسی فوجی سے پوچھو تو وہ بھی یہی بات کرے گا. پاکستان کے سرکاری غیر سرکاری سے پوچھو، ملت ایک پیج پر ہے، ملت ایک سوچ پر ہے، ملت یکجہت ہے، ملت یکسو ہے. لیکن ممکن ہے ہمارے سیاسی لوگ یکسو نہ ہو، وہ مفادات کو دیکھتے ہیں. ملت مفادات کو نہیں دیکھتی، ملت مقصد کو دیکھتی ہے، فرمان رسول دیکھتی ہے. لیکن کاروباری آدمی مفاد دیکھتا ہے، سیاستدان مفاد دیکھتا ہے، بزنس مین مفاد دیکھتا ہے. اس لیے ملت اور طرف ہے اور ممکن ہے سیاستدان اور طرف ہوں. اس وقت ملت پاکستان کے پاس بھی ایک اپرچونٹی ہے. سب سے بڑی اپرچونٹی ہے وحدت اور اتحاد کی. کتنی دوریاں تھیں آپس میں، اتنی دوریاں تھیں کہ شیعہ کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا، سنی کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا. ابھی یہی اہل سنت جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اندر بھی یہی حال تھا. دیکھنا نہیں چاہتے، ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. بریلوی دیوبندی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، دیوبندی بریلوی کی نہیں دیکھنا چاہتا، دونوں مل کے اہل حدیث کی نہیں دیکھنا چاہتے، اہل حدیث ان کی، اور سارے مل کے شیعوں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے. یہی حال تھا نا. یہ حقیقت ہے، مان لو نا. جو حقیقت ہے اس کا اقرار کرو، اعتراف کرو. لیکن آج وہی جو کل تک شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، آج شکل چومتے ہیں ایک دوسرے کی، آج ہاتھ چومتے ہیں ایک دوسرے کا، آج گلے لگاتے ہیں ایک دوسرے کو. اس لیے کہ اس رہبر نے یہ احساس دوری والا ان کا مٹا دیا ہے. ان کو بتا دیا ہے کہ شیعہ کا دشمن سنی نہیں ہے، سنی کو بتا دیا کہ سنی کا دشمن شیعہ نہیں ہے. شیعہ اور سنی کو اپنی شہادت سے ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے بتا دیا ہے کہ سنی کا دشمن بھی اسرائیل ہے، امریکہ ہے، شیعہ کا دشمن بھی اسرائیل ہے اور امریکہ ہے. اسی کو بیداری کہتے ہیں، اسی کو ہوشیاری کہتے ہیں. یہ وحدت کی اپرچونٹی رہبر شہید نے بیداری کی اپرچونٹی بتا دی ہے اور ہمیں دے دی ہے. فرصتیں اگر ضائع کریں گے تو کون ہوں گے؟ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں بادر الفرصہ
قبل ان تکون غصتن، فرصت اس سے پہلے کہ پچھتاوے میں بدل جائے، غصہ بن جائے، فرصت کے لیے مبادرت کرو۔ یہ 3 اصطلاحیں میں چاہوں گا وضاحت کروں۔ ایک فرصت، امیر المومنین کے اس حدیث نورانی میں بادر الفرصت قبل ان تکون غصتن، فرصتن، غصتن اور بادر۔ فرصت تو عرض کیا میں نے کہ اپرچونٹی ہے، آسان ہے، اپرچونٹی کہنے سے سارا مسئلہ حل ہو گیا، ورنہ مشکل پیش آتی مجھے اردو کی فرصت ویلا اور فارسی کی فرصت موقع، ان دونوں کو ملانے میں مسئلہ پیش آنا تھا، لیکن یہ بھلا ہو انگریزوں کا کہ آپ کو انگریزی سکھا کے اور فرصت کا ترجمہ اپرچونٹی ہمیں بتا دیا، تو آسانی ہو گئی ہمیں فرصت کو سمجھنے میں۔ اب باقی 2 لفظ رہ جاتے ہیں۔ ایک ہے غصہ، اگر فرصت سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو غصہ، اس کا نتیجہ غصہ ہے۔ غصے میں بھی یہی معاملہ ہے جو فرصت میں ہے۔ اردو کا غصہ اور ہے، عربی کا غصہ اور ہے۔ اردو میں غصہ کیا ہے؟ غضب آ جاتے ہیں نا جب جوش، غضب، جو ہمیشہ رہتے ہیں مسلمان پاکستان میں، ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں۔ اب رائے ونڈ والے تبلیغی مرکز کی وجہ سے، چونکہ تبلیغی مرکز کو غصہ نہیں آتا، یہ بات مسلم ہے کہ یہ طبقہ غصہ نہیں، باقی ہر مسلمان غصے میں رہتا ہے، تبلیغی والے ہمیشہ ان کے ساتھ غصہ کرو یہ پھر بھی میٹھی میٹھی باتیں، پیاری پیاری باتیں۔ بلکہ یہ گجرانوالہ میں یا کسی جگہ ہوا تھا، فیصل آباد میں، کوئی پرانی بات نہیں ہے، چند سال پہلے کی ہے، یہ تبلیغی جماعت والے گئے وہاں تبلیغ کے لیے، چونکہ لوگ انہیں دیکھ کے کرتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، تو ایک شخص اس مسجد میں آیا، وہ کئی لے کے، اور ان کا جو ایک کارکن تھا تبلیغی جماعت ٹیم کا، اس کو کئی مار مار کے امیر صاحب تھے شہید کر دیا اس نے، بڑی بے دردی کے ساتھ، صفاقی کے ساتھ۔ اب ظاہر ہے یہ پوری ٹیم تھی، مسجد میں تھے، وہ اکیلا تھا، اس نے آ کر، یہ لیٹے ہوئے تھے، ان کے پر حملہ کر کے ان کو بڑی بے دردی سے مار دیا۔ اب جو باقی ٹیم تھی، اگر یہ باقی لوگ ہوتے، مثلا طبقہ ہوتا بریلوی ہوتے، تو ادھر ہی وہ کیا حشر کرتے ہیں، آپ دیکھا ہے نا، لبیک والے جو کرتے ہیں، قرآن کی توہین ہو گئی، فلاں کی توہین ہو گئی، پھر کیا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، وہ آپ نے دیکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر دوسرے طبقات ہوتے تو کیا کرتے، جو سب نے ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ شیعہ ہوتے ہیں وہ بھی جذباتی ہو جاتے ہیں، سنی بھی جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ہم میں سے کوئی ہوتا، ہمارے کسی ساتھی کو بے دردی سے اس طرح مارا جاتا، تو ہم اس ضارب کا کیا کرتے، اس کو پکڑ کے کیا کرتے؟ یہ مضروب تو بچ جاتا، لیکن ضارب کبھی بھی اس کی گردن وہیں کاٹ دینی تھی یا اس کو وہیں آگ لگا دینی تھی۔ لیکن تبلیغی جماعت والوں نے اس ضارب کو پکڑا، اس کو تھپڑ بھی نہیں مارا، اس کو پکڑ کے اس کو پولیس کے حوالے جا کے کر دیا، اپنی لاش اٹھائی، اور نہ کوئی دھرنا دیا، نہ کوئی روڈ بلاک کیا، نہ کوئی احتجاج کیا، اٹھا کے۔ یہ واقعہ بھول گئے ہوں گے آپ، مجھے یاد ہے کہ یہ بھی ایک طبقہ ہے جن کے ساتھ اتنا ظلم ہوا، لیکن انہوں نے کوئی عکس العمل ظاہر نہیں کیا، چونکہ ان کی تربیت میں، تعلیم میں یہ بات شامل ہے کہ آپ نے غصہ نہیں دیکھا۔ نہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہوئے، لیکن یہ غصہ نہیں کرتے۔ غصہ رائے ونڈ والے ممکن ہے نہ کرتے ہوں، باقی رائے ونڈ والوں کا مجھے نہیں پتہ، تبلیغیوں کا پتہ ہے کہ وہ غصہ نہیں کرتے۔ البتہ ممکن ہے کسی جگہ کرتے بھی ہوں، اب میری بات میں دھوکے میں نہیں آ جانا، ہوشیار رہیں کبھی بھی، جس کو چھیڑو گے پاکستانی ہے وہ غصے میں آ جائے گا کبھی، لیکن ان کی تعلیم اچھی تعلیم ہے۔ غصہ یہی جو پاکستانی بھرے ہوئے ہیں، گھر کے اندر غصہ، کھانا صحیح نہیں پکا بیوی کے اوپر غصہ، بچے کے اوپر غصہ، دکان کے اوپر غصہ، راستے میں گرمی میں رکشے پہ غصہ، ٹریفک پہ غصہ، موٹر سائیکل پہ غصہ، ہر آدمی پہ غصہ، مولانا ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے تو مسجد والوں پہ غصہ، نمازیوں پہ غصہ، فلاں پہ غصہ، یہ غصے میں دائماً رہتے ہیں۔ عربی میں لفظ غصہ بھی اردو نہیں ہے بلکہ عربی ہے، عربی سے آیا ہے اردو میں، اردو والوں نے اس کا ترجمہ کر دیا ناراضگی اور غضب، لڑائی اور جوش، یہ غصے کا معنی ہے۔ عربی میں غصہ اس کو نہیں کہتے، عربی میں غصہ اچھو کو کہتے ہیں، اچھو،
یہ اب مسئلہ بن گیا انگلش میڈیم کے لیے. اچھو کس کو کہتے ہیں؟ اچھو لگا ہے آپ کو؟ سنا نہیں ہے آپ نے؟ کھانا کھاتے ہوئے کبھی گلے میں سانس کی نالی میں غذا چلی جاتی. پھندا. پھندا پھندا جو باہر سے رسی باندھتے ہیں اس کو کہتے ہیں پھندا. باہر سے جو رسی باندھتے ہیں پھانسی دیتے ہوئے وہ پھندا ہے. لیکن جو اندر گلے میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے اس کو پھندا کہتے ہیں. آسو. اسو. اسو وہی اچھو کے ہی پنجابی بنائیے. اچھو ہے اصل اردو لفظ. ہندی اچھو لگنا یعنی گلے میں کوئی چیز پھنس جائے. جب گلے میں کوئی چیز پھنستی ہے بہت بری حالت ہو جاتی ہے انسان کی. نہ ہچکی نہیں, ہچکی اور چیز ہے. یعنی گلے میں خوراک کی نالی میں جب روٹی کا ٹکڑا چلا جائے تو بند ہو جاتا ہے نا, سانس ہی بند ہو جاتا ہے. چونکہ سانس کی نالی میں کوئی چیز چلی گئی, یہ سانس بند ہو گیا اور موت واقع ہو جاتی ہے. تکلیف ہوتی ہے, نیچے کا سانس نیچے, اوپر کا اوپر رہ جاتا ہے, انسان تڑپنا شروع کر دیتا ہے, موت کی کیفیت تک پہنچ جاتا ہے. غصہ اس پھندے کو یا اس اچھو کو یا اس گلے کے اندر کسی چیز کے پھنس جانے سے جو حالت انسان کی بنتی ہے اس کو عربی میں غصہ کہتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو لوگ, جو قومیں, جو نسلیں فرصتیں ضائع کرتی ہیں, فرصتیں ضائع کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ غصہ. باقی عمر ساری ان لوگوں کو تڑپنے میں گزرتی ہے. باقی ساری عمر تڑپتے رہیں گے, حسرت کرتے رہیں گے, افسوس کرتے رہیں گے. اگر آپ کے پاس ایک اپرچونٹی آئے, فرصت آئے, گاڑی مل رہی ہے بہت سستی اور آپ کسی بھی وجہ سے, کسی کے ورگلانے سے آپ نے وہ گاڑی نہیں لی, دوسرے نے لے لی, بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ یہ تو 10 لاکھ سستی گاڑی مل گئی ہے. اب آپ بتائیں باقی عمر آپ کی کیسے گزرے گی؟ ساری عمر افسوس کرتے ہوئے کہ یہ میں کتنا بیوقوف نکلا, یہ کتنی بڑی مجھ سے غلطی ہو گئی, یہ مجھے خرید لینی چاہیے تھی, یہ کام مجھے کر لینا چاہیے تھا. ساری عمر پچھتاوے میں گزرتی ہے, ساری عمر افسوس میں گزرتی ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو قومیں فرصتیں ضائع کرتی ہیں ان کی ساری عمر پچھتاوے میں گزرتی ہے. بادر مبادرت سے ہے, بادرہ عربی زبان میں استعمال کرتے ہیں کہ جب آپ مصروف ہوں کسی بھی کام میں, مثلا آپ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, گھر میں گفتگو کر رہے ہیں, مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, وضو کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, ناگہاً آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک بچہ گر گیا ہے, باہر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, موٹر سائیکل کے نیچے کوئی آ گیا ہے, کوئی فائرنگ ہو گئی ہے. آپ جس کام میں مصروف ہوں وہ سارا کام چھوڑ کے آپ حادثے کی طرف بھاگ جاتے ہیں. یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے حادثے کی طرف بھاگنے کو عربی میں کہتے ہیں مبادرت. بادر, چھوڑ چھاڑ کے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جس مصروفیت و مشغولیت میں ہو, جتنا اہم کام ہے, جتنا مقدس کام ہے, جتنا مانوی کام ہے, جتنا مادی کام ہے, گھریلو کام ہے, نجی کام ہے, اجتماعی کام ہے, سب کو چھوڑ کے بادر الفرصہ, جب فرصتیں پیش آتی ہیں تو سب کو چھوڑ چھاڑ کے فرصتوں کی طرف بھاگ کے جاؤ, کیونکہ فرصتیں جلدی چلی جائیں گی, ہاتھ سے نکل جائیں گی. اگر بھاگ کے فرصتوں کی طرف نہیں گئے, فرصتوں کو بھاگ کے نہیں پکڑا اور موقع پر نہیں پہنچے, پھر ساری عمر پچھتاوے کی غصے میں گزرے گی, حسرت کرتے ہوئے. اور پھر ایک قوم جب ایک نسل فرصتیں ضائع کرتی ہے تو کئی نسلوں کا حق مار دیتی ہے, کئی نسلوں کا نقصان کر دیتی ہے. وہ آنے والی نسلیں لعنت کرتی ہیں ان گزری ہوئی نسلوں پر جنہوں نے فرصتیں ضائع کی ہیں, جنہوں نے موقع ضائع کیے ہیں. اس لیے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تمہیں فرصتیں دیتا ہے تو مبادرت کرو, اٹھو, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دوڑ کے ان مواقع اور ان فرصتوں کی طرف آ جاؤ. عزیزان, یہی آج ہمیں نصیب ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راہبر شہید کو وسیلہ بنایا امت اسلامیہ کو جگانے کا, امت اسلامیہ کو اکٹھا کرنے کا, امت اسلامیہ کو غیرت دلانے کا, امت اسلامیہ کو ایک پلیٹ فارم میں لانے کا, امت اسلامیہ کو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کا, امت اسلامیہ کو کے حق میں بات کرنے کا, امت اسلامیہ کو ظلم کے خلاف ہونے کا,
امت اسلامیہ کو اسرائیل جیسے جنایت کار کے مخالف ڈٹنے کا، امت اسلامیہ کو ٹرمپ اور امریکہ کے خلاف اٹھنے کا یہ نادر موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں بادر الفرصہ قبل ان تکون غصہ، اس سے پہلے کہ فرصت ضائع ہو کر تمہارا پچھتاوا شروع ہو جائے، اٹھو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دوڑ کے اس فرصت کو گلے لگا لو اور بر وقت اقدام کرو جو تمہیں کرنا ہے۔ 13 جون کو یہی دن ہے، مبادرت کا دن ہے ملت پاکستان کے لیے۔ اور جیسا نجفی صاحب نے فرمایا کہ سب نے آنا ہے انشاءاللہ۔ آپ سوشل میڈیا اور اس کے ایکٹیوسٹ کی باتوں میں زیادہ نہ آئیں، وہ سوشل میڈیا اتنا مہذب نہیں ہے، غیر مہذب ہے، غیر سنجیدہ ہے، غیر سنجیدہ، امت توڑنے میں، تفرقے میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ نے دیکھ لیا کہ شیعہ علماء کونسل کے مرکزی رہنما جو خود انہوں نے، نجفی صاحب نے پوچھا جی کہ آپ کا عہدہ کیا ہے شیعہ علماء کونسل میں، تو انہوں نے کہا کہ میں بانی ہوں، مالک ہوں اس کا۔ میں مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ میں کون ہوں؟ تو یہ مالک بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اپنے بقول، اور بانی بیٹھے ہوئے ہیں اور مرکزی رہنما ہیں۔ جب یہ بیٹھ کے اس صراحت کے ساتھ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ باقی قیادت بھی ساتھ ہے۔ جو شبہات اور وسوسے لوگ ڈالتے ہیں ان کے پر کان نہ دھریں، اور اسی طرح یہاں جماعت اسلامی، یہاں پر تبلیغی مرکز، یہاں پر منہاج، یہاں پر دوسرے طبقات، یہاں ماتمی، یہاں بانیان مجالس، یہاں ہر طبقہ موجود ہے۔ یہ نجفی صاحب کی زحمت ہے، محنت ہے، اور یہ آج نہیں بلکہ میرے علم میں ہے کہ یہ سال بھر یہی کوششیں کرتے ہیں۔ یہ سال بھر کا زحمت ہے جو آج ایک پھول گلدستے کی صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ انشاءاللہ ہم سب نے 13 جون کو جو فرصت ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، جو رہبر شہید نے شہید ہو کر امت اسلامیہ کو دی ہے، پاکستانی وفادار قوم ہے، پاکستانی قدر شناس قوم ہے، پاکستانی بے ضمیر نہیں ہے، پاکستانی ہمیشہ حق کے ساتھ اور حقیقت کے ساتھ کھڑے رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور اب پھر ایک دفعہ ان کی آزمائش کا وقت ہے انشاءاللہ۔ 13 جون کو مینار پاکستان میں، یوں نہیں کہ 13 جون کا ایک پروگرام کر کے پھر ہمارا فریضہ ادا ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ ہم پراکندہ ہو جائیں، منتشر ہو جائیں۔ 13 جون اکٹھے ہو کر آپ نے اعلان کرنا ہے کہ پاکستان کی پوری قوم شیعہ سنی اور پاکستان کے علماء و طبقات اور خواتین اور بچے اور بوڑھے اور سب پاکستان کے اس میدان میں جمع ہوں گے انشاءاللہ، اور جمع ہو کر یادگار پاکستان میں پاکستان کے چیلنجز کا مقابلہ وحدت سے کریں گے، امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ وحدت سے کریں گے، اور ان کے اوپر ہونے والے ظلم کا مقابلہ وحدت سے کریں گے، ایران کے اوپر ظلم ہونے والا مقابلہ، اس کا مقابلہ کریں گے، وحدت سے کریں گے، اور آپس میں انتشار کو وحدت سے ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس میں ہر مجلس میں یہ کہتا ہوں کہ لاہور میزبان ہے، باقی تمام پاکستان سے آئے ہوئے مومنین مہمان ہوں گے اور لاہور والے میزبان ہوں گے، اور لاہور والے میزبانی میں معروف ہے۔ خصوصاً تبلیغی مرکز کی میزبانی آپ دیکھیں، سال میں 2-3 دفعہ لاکھوں افراد، ملینز افراد آتے ہیں، اور کتنی خوبصورتی سے، کتنے امن کے ساتھ یہ ان کی میزبانی کرتے ہیں، آتے ہیں، اپنا دینی فریضہ انجام دے کے چلے جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رائے ونڈ ہر چند تبلیغی مرکز کے بغیر بھی جو باہر بھی لوگ ہیں تو ٹریننگ تو ہو ہی جاتی ہے نا۔ اب ہم وہاں کوٹ لکھپت میں بیٹھ کر تبلیغی مرکز سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو رائے ونڈ والے تو زیادہ سیکھ رہے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ یہ ٹریننگ جو آپ کی ہوئی ہے میزبانی کی بڑے لاکھوں لوگوں کی، تو انشاءاللہ نجفی صاحب یہ اہتمام کریں گے پورے لاہور کے۔ صرف رائے ونڈ آپ کی قلمرو نہیں ہے، پورا لاہور آپ کی قلمرو ہے۔ کم از کم سب سے محدود علاقہ ضلع لاہور ہے۔ ضلع لاہور انشاءاللہ آپ نے سارا آمادہ کر کے، ان علماء نے، ان بزرگوں نے، آپ کے ان مومنین ساتھیوں نے پورا لاہور آمادہ کر کے 13 جون کو انشاءاللہ چند گھنٹے کی بات ہے، جیسا نجفی صاحب نے کہا کہ زیادہ دیر آپ کو ٹھہرنا نہیں پڑے گا، جیسے فرصت جلدی آتی ہے جلدی گزر جاتی ہے، 13 جون اجتماع بھی جلدی آئے گا اور جلدی گزر جائے گا، اور آپ نے یہ فرصت ضائع نہیں کرنی۔ بعد میں امیر المومنین فرماتے ہیں فرصت ضائع ہوگی، بعد میں غصہ رہ جائے گا، پچھتاوا رہ جائے گا، ندامت رہ جائے گی، پشیمانی رہ جائے گی، اور ایسا نہ ہو کہ 13 جون میں ہم نہ جا سکیں، ٹال مٹول کرتے رہیں، اور مولا علی کی طرح مولا علی انتظار میں رہیں میدان میں، اور ہم گھر میں ٹال مٹول کرتے رہیں۔
انشاءاللہ عزم مصمم کر کے، ارادہ پختہ کر کے، اور رہبر شہید کی شہادت کے ساتھ ایک عہد کریں، وفا کا عہد کریں کہ آپ نے جان دی ہے تو ہم وقت تو کم از کم دے سکتے ہیں، آپ نے جان دی ہے تو ہم اپنی مصروفیات میں سے نکال کے تھوڑا سا ٹائم تو دے سکتے ہیں، اتنی تو فداکاری کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ فداکاری کرنی ہے، لاہور نے میزبانی بھی کرنی ہے، اور لاہور نے یہ پروگرام کامیاب بھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ سب نے مل کر، آپ انتظار میں نہ رہیں کوئی دعوت دینے آئے، چونکہ آپ میزبان ہیں، میزبانوں کو دعوت کی ضرورت نہیں ہوتی، میزبان خود نکل کے پوچھتا ہے کہ نجفی صاحب کام بتائیں کیا کرنا ہے۔ ابھی ہے ایسے عروۃ الوثقیٰ میں اہل سنت آئے ہیں، شیعہ آئے ہیں، جوان آئے ہیں، ہر طبقہ، جی کام بتائیں کرنا کیا ہے۔ جمعے کا خطبہ دیا، جمعے کے خطبہ کے بعد آگے جی ہمیں کام بتائیں ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو میں نے انتظامیہ کو کہا کہ ان سب کو کام بتاؤ، انہوں نے کرنا کیا ہے۔ کام یہ ہے، ایک بھرپور لوگوں کی شرکت کروانی ہے، یہ پہلا کام ہے، بھرپور شرکت، یعنی کوئی بندہ گھر میں نہ رہے، انتظام کرو، بسوں کا انتظام کرو، گاڑیوں کا انتظام کرو، کرائے کا انتظام کرو۔ ہر آدمی کے پاس مہنگائی میں ممکن ہے کرایہ نہ ہو، اور یہ نہ سمجھو کہ ادھر کوئی مینار پاکستان میں کرایہ دے گا، کرایہ بھی رائے وینڈ سے جمع کرو، بسیں بھی رائے وینڈ سے اکٹھی کرو، اور کتنی بسیں، جتنی رائے وینڈ میں تبلیغی جماعت میں باہر سے بسیں آتی ہیں، اتنی بسیں انشاءاللہ یہاں سے نکلیں، مینار پاکستان میں جائیں انشاءاللہ۔ تبلیغی جماعت میں جو بسیں آتی ہیں ان کو تبلیغی جماعت، تبلیغی مرکز پیسے نہیں دیتا، وہ اپنے خرچے سے آتے ہیں۔ تو رائے وینڈ سے انشاءاللہ یہ سارا کام آپ نے کرنا ہے کہ بسیں نکالو، ہزاروں کی تعداد میں بسیں نکالو، انشاءاللہ لے کر آؤ ان سب کو نجفی صاحب، اور پھر ساری دنیا کو، مظلوموں کو پیغام پہنچو کہ آپ اکیلے نہیں ہو، اور ظالموں کو پیغام دو کہ تم محفوظ نہیں ہو۔ یوں نہ سمجھو کہ پاکستان تمہارا امن کا گھر ہے، پاکستان تمہارے لیے پر امن نہیں ہے۔ اگر پر امن نہیں ہے، لبنان پر امن نہیں ہے، پر امن نہیں ہے، ایران پر امن نہیں ہے، تو پھر تم بھی پر امن نہیں ہو ان ممالک کے اندر۔ انشاءاللہ ظالم کو بھی پیغام پہنچانا ہے، مظلوم کو بھی پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ دعا گو ہیں ہم پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگارہ اپنے اسماء حسنہ کے صدقے، پروردگارہ انبیاء کرام، رسول اللہ، رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، پروردگارہ قرآن کریم کے صدقے، خدا بندہ اس کار خیر میں جو ملت پاکستان نے سوچا ہے، علماء پاکستان، مومنین پاکستان، شیعہ سنی پاکستان نے اس کار خیر کو تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، ملت پاکستان کو بیداری و شعور عطا فرما، انہیں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ملت ایران کو استقامت عطا فرما، پروردگارہ افواج ایران کو فتح و نصرت عطا فرما، رہبر انقلاب اسلامی کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، کی پروردگارہ حفاظت فرما، اہل غزہ کو ظلم سے نجات عطا فرما، مظلومین لبنان کی مدد فرما، پروردگارہ ان کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو زحمت بانیان مجلس نے کی ہے، نجفی صاحب اور ان کے ساتھیوں نے کی ہے، جن عزیزوں نے، مومنین نے، علماء نے، مختلف شخصیات نے دور دراز سے شرکت کی ہے، پروردگارہ اس کا اجر عظیم ان کو عطا فرما۔ شہدائے لبنان، شہدائے ایران، شہدائے فلسطین کو شہدائے اسلام کے ساتھ، شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرما۔ آپ عزیزان اپنی اس نیت خیر، ارادہ خیر کی تکمیل کے لیے، مینار پاکستان کی کامیابی کے لیے، ایران کی فتح و نصرت کے لیے، لبنان کی آزادی کے لیے، کی آزادی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔